بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، ناظرین کرام، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات، اس نشست میں ہماری گفتگو جنگ بدر، غزوہ بدر سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی اہم انعامات، احسانات مسلمانوں پر، ایمان والوں پر غزوہ بدر میں ایک یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کیا ہے فرمائی۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی امداد اور ان کی مدد کے لیے، ان کو کامیابی دینے کے لیے، مخالفین کو شکست دینے کے لیے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بھیجا تھا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اسی لیے اس بات میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آ کر کے اس معاملے کا انکار کرے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث میں جو ہے موجود ہے، تو انکار کرنے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو سورہ الانفال میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تستغیثون ربکم، اپنے رب سے تم مدد طلب کر رہے تھے۔ کب مدد طلب کر رہے تھے؟ جنگ بدر کے موقع پر، کیونکہ تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی کفار کے مقابلے میں، تم 313 افراد پر مشتمل تھے اور مشرکین تمہارے مقابل میں 3 گنا زائد تھے، اور مشرکین جنگ کی تیاری سے اسلحہ لے کر کے آئے تھے، اور تم تو صرف جو ہے ایک قافلے کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے تم کہاں نکلے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی خاص تیاری جنگ کی نہیں، اسلحہ وغیرہ نہیں، اپنے ذہن کو تم نے جنگ کے لیے بنایا ہی نہیں، تم اس تیاری سے نکلے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے تو تمہیں کمزوری کا احساس ہوگا اور ایک قسم کی بے چینی، ڈر پائی جائے گی۔ اتنا بڑا لشکر دیکھیں، انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، سبوں نے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی اس موقع پر، کیونکہ معلوم ہے اگر اللہ ہماری مدد فرما دے تو کوئی ہمیں کیا ہے شکست یا پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نعمت اور اپنے اس احسان کا ذکر فرماتے ہوئے بیان کیا، اذ تستغیثون ربکم، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، اپنے رب کو بلا رہے تھے، اپنے رب سے تم مدد طلب کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ تمہاری مدد کیا ہے؟ تمہارا رب نے یہ فرمائی، کیا مدد فرمائی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تمہارا رب نے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے کیا ہے بھیجیں گے۔ فرشتوں کا لفظ آیا، انی ممدکم، ہم تمہاری مدد کریں گے، بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ اور یہ فرشتے مردفین یک کے بعد دیگر چلے آئیں گے 1000 کی تعداد میں تمہارے پاس، آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔
میدان جنگ میں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کیوں کیا کہ 1000 کی تعداد میں فرشتوں کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، تمہیں بشارت خوشخبری دینے کے لیے کہ تم خوش ہو جاؤ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تم مطمئن ہو جاؤ، خوف اور ڈر کو کیا ہے نکال دو۔ یہ مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کا بھیجنا۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یاد رکھو مدد تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یاد رکھو مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بغیر فرشتے کے نزول، بغیر فرشتوں کو بھیجے تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کسی مناسب حکمت کے ماتحت فرشتوں کا نزول تمہاری مدد کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ تنہا کافی تھا تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو کچھ ہوا مدد اگر دیکھا جائے إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی مضبوط قوت اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے موقع پر آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ 1000 کی ان کی کیا ہے تعداد تھی، 1000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ اور یہ سورہ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ سورہ الانفال آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرات تو سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا، جنگ بدر، غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یاد رکھو، یاد کرو کہ اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر نصرکم اللہ، تمہاری مدد فرمائی تھی، تمہاری مدد فرمائی تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بہت ہی زیادہ کمزوری کی حالت میں تھے، تم بہت ہی زیادہ کمزوری کی حالت میں تھے، بظاہر کمزوری اور اندرونی طور پہ جو ہے کمزوری پائی گئی۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کیا ہے، اس کے اندر ڈر، خوف پایا جاتا ہے۔ کوئی تیاری نہیں جنگ کی، تعداد بھی افراد کی کم، کوئی اسلحہ ساتھ نہیں، سواریاں ساتھ نہیں، کھانے پینے کے برابر سامان لے کر کے نہیں نکلے، لیکن اب لڑنا ہے تو کس سے لڑنا ہے؟ 1000 کی تعداد میں جو کفار کا لشکر ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں اور لڑائی کے مقصد سے آئے ہیں، ان سے لڑنا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ایسے موقع پر کیا ہے، اسے ڈر لاحق ہوتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے۔ وہی معاملہ ادھر اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت ہی زیادہ کمزوری کی حالت میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ مطلب یہ کہ یہ جو نعمت تم کو حاصل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اور صرف فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو باتیں گزری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرمایا، آسمان سے بارش ہوئی، اور سکون کی نیند تم جو ہے جنگ کی رات جو ہے سو گئے، اور بھی دوسرے معاملات پیش آئے۔ یہ سب اللہ کے احسانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ فرشتوں کا نزول یہ ایک بڑی مدد تھی، لیکن ادھر سے فرشتوں کا ذکر نہیں بلکہ ایک عام بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی مختلف ذرائع سے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزوری کی حالت میں تھے اور تم بہت ہی زیادہ مجبور تھے اپنی تعداد، اپنے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ تمہاری مدد کس لیے فرمائی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان نعمتوں کو پا لینے کے بعد، ان احسانات کے بعد تم احسان فراموشی نہ کرو، بلکہ اس احسان کو، اس نعمت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ضرور ادا کرو۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے نبی، آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے وعدہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتہ، اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتے ہماری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے نازل فرمائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ اگر تم صبر کرو گے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو گے اور اللہ کے حکم کو بجا لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرشتوں کے ذریعے 5000 فرشتوں سے تمہاری کیا ہے مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی 5000 فرشتے سے کیا ہے تمہاری مدد فرمائے گا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے 3000 کا ذکر فرمایا اور 5000 کا ذکر فرمایا، حالانکہ جو سورہ الانفال کی آیت ہے اس میں 1000 کا ذکر ہے۔ تو معاملہ ادھر کیا ہے؟ کتنے فرشتوں کی تعداد تھی؟ اگر دیکھا جائے تو احادیث اور اہل علم کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی، لیکن ادھر جو 3000 اور 5000 کا ذکر ہے، ادھر مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے فرمائی۔ یہ نہیں کہ اسی پر اکتفا ہے، بلکہ اگر تم کو تمہاری مدد کے لیے ضرورت پڑے گی تو اللہ 3000 میں بھیج سکتا ہے۔ تم اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرتے رہو گے، جنگ کے موقع پر بھی تم جو ہے ثابت قدم رہو گے تو اللہ مزید اور 5000 فرشتوں سے بھی تمہیں کیا ہے نوازے گا۔ یہ جو ہے اہل علم نے جو ہے اس کی جو ہے ایک تفصیل یا ایک جو ہے تأویل بیان کی ہے۔ المہم حضرات جو بھی ہو، لیکن جو بھی تعداد ہو فرشتوں کی، لیکن یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے موقع پر میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی مدد فرشتوں کو بھیج کے جو ہے فرمائی تھی، فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اب چلے آگے دیکھتے ہیں ہم احادیث نبویہ میں اس سلسلے میں کیا پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم اہل بدر کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا سوچ ہے تمہاری؟ یعنی جنگ بدر کے موقع پر جن صحابہ کرام نے میرے ساتھ شرکت کی غزوہ بدر میں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا افضل المسلمین، نہیں، جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کہا کہ آپ کا جنگ بدر میں جو آپ کے ساتھ جو لڑے ہیں، غزوے میں شرکت کیا، ان کے بارے میں اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افضل المسلمین، جنگ بدر میں جنہوں نے میرے ساتھ جنگ میں شرکت کی، غزوے میں شرکت کی، یہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ آگے فرمایا جبرائیل نے وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر جن فرشتوں نے شرکت کی تھی وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں۔ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جنگ بدر میں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ شرکت کی اس اہم غزوے میں، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب دیا افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں وہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو یہ بھی کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طرح فرشتوں میں سے جنہوں نے شرکت کی جنگ بدر کے موقع پر آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ، یہ فرشتے بھی تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو ادھر یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے موقع پر شرکت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ بات جبرائیل امین کو بتائی کہ جن فرشتوں نے جنگ بدر کے موقع پر شرکت کی، یہ فرشتے تمام فرشتوں میں کیا ہے، سب سے زیادہ افضل اور اچھے ہیں۔ رہی بات حضرات، اگر دیکھا جائے تو جنگ بدر کے موقع پر فرشتوں نے جو شرکت کی اس اہم غزوے میں، فرشتوں نے کس قسم کی شرکت کی؟ کیا فرشتوں نے اس غزوے میں تلوار چلائی، کفار کا قتل کیا، یا کہ کسی اور ذریعے سے مدد کی؟ اہل علم کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے فرشتوں نے اس موقع پر قتال نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف حاضر ہوئے، اور ان کا حاضر ہونا اس میدان میں، غزوہ بدر کے میدان میں، یہ باعث مسرت اور اطمینان کا ذریعہ تھا صحابہ کرام کے لیے۔ وہ حاضر ہوئے ہیں، رحمت کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہونا اس میدان میں، اس کے ذریعے ان کے نزول، ان کے حاضری سے ایمان والوں کو سکون، اطمینان پہنچا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان گزرا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اللہ نے فرشتوں کا نزول صرف اس لیے فرمایا غزوہ بدر میں، إِلَّا بُشْرًا، تمہیں جو ہے بشارت، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل کو اطمینان اور سکون پہنچانے کے لیے، یہ مقصد تھا فرشتوں کے نزول کا۔ تو ادھر اس آیت میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کہ فرشتوں کے نزول سے فرشتوں نے کیا ہے، کفار کا قتل کیا ہو یا تلوار وغیرہ چلائی ہو یا کوئی اور معاملہ، صرف مقصد جو بیان کیا گیا اس آیت میں کیا ہے، تمہیں بشارت، خوشخبری، اور تم ایمان والوں کو یعنی صحابہ کرام کے لیے کیا ہے، سکون اور اطمینان فرشتوں کے نزول سے۔ یہ اہل علم کا ایک کہنا ہے، لیکن ایک دوسرا قول اہل علم کا جو اکثریت ہے، جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کا، مشرکین کا قتل بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو دوسرا قول ہے اس کی مزید وضاحت اور تفصیل دلیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں بیان کی جائے گی۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو تو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم